اردو نالج چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کسی بیماری کا علاج دریافت کرنا ہو یا کائنات کی وسعتوں کو کھوجنا ہو، سائنسدان سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جو تجربات پر مبنی ہے۔ اگر کوئی تجربہ کامیاب ہو گیا تو وہ قانون اور اصول لاگو کر دیا گیا، لیکن اگر کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا تو سائنسدان اس میں پائے جانے والی غلطی کو دور کر کے نئے سرے سے کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو نہ تو تجربات کا محتاج ہے اور نہ اس کی کوئی بات تا قیامت غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ سائنس جتنا بھی زور لگا لے، آج تک قرآن مجید کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکی۔ آج ایک ایسی ہی ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس میں سورت یوسف کے ذریعے آنکھوں کے موتیابند کا علاج دریافت کیا گیا۔ اب یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تو ان کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بے نور ہو گئیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے ان کا کرتا لے کر آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو آنکھوں سے لگایا تو ان کی بے نور آنکھیں روشنی سے بھر گئیں اور ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ تمام تر واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف کہ کس طرح ایک مصری سائنسدان نے سورۃ یوسف کا گہرا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے متاثر ہو کر ریسرچ کی اور پھر آنکھوں کے موتیابند کے علاج کے لیے ڈراپس یعنی قطرے تیار کر لیے۔ 2 انٹرنیشنل پیٹنٹ حاصل کرنے والے مصری ڈاکٹر عبدالباسط عالمی شہرت یافتہ سائنسدان ہیں۔ مصری میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جب ان سے ان کی اس تحقیق کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہر خیال کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور میری اس تحقیقی خیال کی ابتدا قرآن پاک سے ہوئی۔ جب میں نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، تو میں سوچنے لگا کہ یوسف کی قمیص میں ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ یہ شفا دینے والی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالباسط کہتے ہیں کہ اگرچہ میرا یقین ہے کہ یہ قصہ ایک معجزہ کے بارے میں بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں وقوع پذیر کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس میں ایک روحانی پہلو بھی پوشیدہ ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ ان کا کہنا تھا اس سارے قصے میں ایک مادی پہلو بھی تھا جسے ہم تحقیق سے سمجھ سکتے ہیں اور جو قرآن کی سچائی کی تصدیق کرے گا۔ چنانچہ میں نے تحقیق شروع کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاملے میں ہدایت دی۔ انٹرویو میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عبدالباسط کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ موتیابند کسے کہتے ہیں۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایک سفیدی جو آنکھ کو متاثر کرتی ہے وہ دھندلا پن کی ایک قسم ہے جو آنکھ کے عدسے میں ہوتی ہے اور آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کو جزوی یا مکمل طور پر داخل ہونے سے روکتی ہے۔ جب یہ دھندلا پن آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو بصارت میں اس حد تک کمزوری ہوتی ہے کہ مریض آنکھ کے قریب ہاتھ کی حرکت کو نہیں دیکھ سکتا اور جو کچھ دیکھتا ہے اس کی تمیز نہیں کر سکتا۔ سائنسی اصطلاحات میں آنکھ کا عدسہ ایک کیپسول سے بنتا ہے جس میں پروٹین ہوتا ہے، اور یہ پروٹین الفا کرسٹلین، بیٹا کرسٹلین، گاما کرسٹلین اور البومین پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب منحرف پروٹین میں تبدیلی آتی ہے تو وہ دھندلا پن کا سبب بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ناظرین پر واضح کرنے کے لیے ہم اسے سفید البومین سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو شفاف ہے اور روشنی کو گزرنے دیتا ہے، یا اسے بے ترتیب تقسیم میں بدل دیتا ہے اور مبہم ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے چیزوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہی یہ دھندلا پن ہے۔
جب ڈاکٹر عبدالباسط سے پوچھا گیا کہ دنیا میں موجود طبی طریقوں سے کسی طرح موتیا بند کا علاج ممکن ہے، تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ وقت میں آنکھوں کے موتیا بند کے علاج کے لیے صرف اور صرف سرجری پر توجہ دی جاتی ہے، جس سے مبہم لینس کو ہٹانے کا روایتی طریقہ ہو یا لینس کے پروٹین کو نکالنا اور کیپسول کے ایک حصے میں لینس لگانا۔ دونوں صورتوں میں یقیناً بصارت کی قوت اس طرح واپس نہیں آتی جس طرح کہ پہلے تھی۔ انٹرویو کے دوران جب سب سے زیادہ اہم سوال پوچھا گیا کہ کس طرح آپ قرآن پاک کی مدد سے اس مسئلے کے حل تک پہنچے، تو ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آنکھ کا لینس پروٹین پر مشتمل ایک کیپسول سے بنتا ہے جو چھوٹی شکل میں تقسیم اور ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس پروٹین کی نوعیت میں تبدیلی یا اس کے ترتیب دینے کے طریقے میں اگر تبدیلی آ جائے تو وہ بینائی میں دھندلے پن کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک ایسا مادہ تلاش کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو جسمانی عمل کے ذریعے ہم آہنگ نہ ہونے والے پروٹین کو الگ کر دے، اور یہ مادہ کیمیائی نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنی مناسبت ہم آہنگی کے ذریعے طے شدہ حالت پر واپس چلا جائے۔ چونکہ سائنسی رسالوں میں اس معاملے پر کوئی پچھلی تحقیق نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ آغاز کیسے کیا جائے۔ پھر مجھے سورۃ یوسف سے رہنمائی ملی، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا افسوس یوسف علیہ السلام پر میرا غم، اور وہ غم کی وجہ سے اپنی بینائی کھو بیٹھا جسے وہ دبا رہا تھا۔ یوسف نے اپنے رب کی طرف سے وحی کی بنیاد پر جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہا کہ اپنے والد کے پاس میری قمیص لے کر جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ روشن ہو جائیں گی، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے خستہ خیال نہ سمجھو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں۔ پھر بشارت دینے والا آیا تو اس نے اس قمیص کو اپنے چہرے پر ڈالا تو وہ صاف نظر ہو گیا۔ اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ڈاکٹر عبدالباسط سے پوچھا گیا کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں ایسی کون سی چیز تھی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اس بارے میں ہم نے جتنا بھی سوچا تو ہمیں صرف ایک ہی چیز نظر آئی، اور وہ تھا پسینہ۔ تو اسی پسینے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تحقیق کا آغاز کیا۔ ہم نے ایسے لینس لیے جو روایتی جراحی کے طریقوں سے آنکھوں سے نکالے گئے تھے، اور ہم نے انہیں پسینے میں بھگو دیا، اور ہم نے دیکھا ان غیر شفاف لینس میں بتدریج شفافیت آنے لگی ہے۔ جب ڈاکٹر عبدالباسط سے پوچھا گیا کہ کیا اس تحقیق میں پسینے کے تمام اجزاء کارآمد تھے یا ان میں سے کچھ اجزاء کارآمد رہے یا پھر کوئی ایک جز کارآمد رہا، تو ان کا کہنا تھا کہ پسینے کے بنیادی اجزاء کو علیحدہ کر کے ان میں سے ایک اجزاء تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن تھا، جو کہ کمپاؤنڈ یوریا تھا، جسے کیمیائی طور پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبارٹری میں جانور پر تجربات کے دوران ان کی آنکھوں کے عدسے میں سفیدی یا دھندلا پن کو شعاعوں یا گلیکٹوز کے ذریعے پیدا کیا گیا، اور کیمیکلی پیدا کیا گیا گلیکٹوز ہی کی سفیدی کا سبب ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ انہیں یہ بیماری سلٹ لیمپ اور الٹرا ساؤنڈ ویو کے ذریعے اور آنکھ کے عدسے پر ریڈ لائٹ چمکانے سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس معاملے میں کمپیوٹر پر کیے گئے ٹیسٹ کو اب جسمانی نمونے پر ٹیسٹ کرنے کی ضرورت تھی، جس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور اس کی قیمت $0.25 ملین ہے۔ آنکھ کے عدسے میں دھندلا پن کو پیدا کیا گیا اور آنکھ میں قطرے ڈالنے سے پہلے کمپیوٹر کے ذریعے اس سے گزرنے والی روشنی کی مقدار کا حساب لگایا گیا۔ یہ 2% سے زیادہ نہیں پایا گیا، اور قطرے آنکھ میں ڈالنے کے بعد معلوم ہوا کہ روشنی کی مقدار 1 گھنٹے کے چوتھائی حصے میں 2% سے بڑھ کر 60% ہو گئی، پھر 20 منٹ کے بعد 90% ہو گئی، پھر 30 منٹ کے بعد 95%، اور 1 گھنٹے کے بعد 99% تک ہو
ہو گئی۔ کیا پسینہ استعمال کرنے کے کوئی مضر اثرات ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر عبدالباسط کا کہنا تھا کہ بالکل بھی نہیں، لیکن ہمارے لیے یہ انتہائی تشویشناک بات تھی چونکہ پسینے کو ایک خارج شدہ فاضل مادہ ہے اور اسے خاص طور پر پسینے میں مؤثر مادہ سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ یورین سے ماخوذ ہے لہٰذا یہ ضروری تھا کہ لیبارٹری کے جانوروں پر سرکاری تجربات کیے جائیں اور ان مرکبات کو مرتکز شکل میں دیا جائے جو 10 گنا زیادہ مضبوط ہو، یا تو منہ کے ذریعے یا پیریکارڈیم میں انجیکشن کے ذریعے دیا جائے۔ جب ہم نے اس کا تجربہ کیا تو کسی بھی قسم کا ریئیکشن اور زہریلے اثرات نہیں پائے گئے، اور اس پسینے نے جگر، گردے، دماغ یا خون کے افعال کو متاثر نہیں کیا۔ انسانوں پر تجربات کے بارے میں کیے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عبدالباسط نے بتایا کہ 250 رضاکاروں پر کیے گئے تجربات کے نتائج میں اس سفیدی کے غائب ہونے اور بینائی کی 90% سے زیادہ بحالی کو ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ البتہ جنہوں نے جواب نہیں دیا ان کے طبی معائنہ میں یہ پایا گیا کہ عدسے کا پروٹین شفاف ہو گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں جیسے کہ ریٹینا کی بیماری، جس کا مطلب ہے بینائی اپنی قدرتی سطح پر بحال نہیں ہوئی، اور جہاں تک دل پر اس کے اثرات کا تعلق ہے تو ایسا کوئی ضمنی اثر نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی جگر، گردوں، دماغ یا خون کے کام پر کوئی اثر پڑا۔ کیا پسینے سے موتیابین کے علاوہ بھی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر عبدالباسط نے کہا کہ کارینہ کی سفیدی بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج اس پسینے سے کیا جا سکتا ہے۔ تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ ان قطروں کو دن میں 2 بار 2 ہفتے تک ڈالنے سے ایرس کی سفیدی دور ہو جاتی ہے۔ ان قطروں کو لگانے سے آنکھ 2 ہفتے بعد اچھی صحت کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ میڈیا کی جانب سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تحقیق قرآن و سنت کی بنیاد پر مبنی مزید تحقیق اور عملی مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، تو ان کا کہنا تھا یقینی طور پر ایسی ہی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن کریم کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مجھے یقین ہے کہ قرآن و سنت کی آیات پر توجہ مرکوز کرنے سے تمام شعبوں میں نئی راہیں کھلیں گی جو ہر میدان میں بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے نئے دروازے کھولیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔